دریا میں کس لیے سمایا پانی حیران ہے ابر ہزار سال برسے تو کیا ہر شبیر نے مرتے دم نہ پایا سکینہ بی بی کے بین حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں بپہران ڈھول شور ماتم حسین مرنے کو جا رہے ہیں سکینہ بی بی کہاں ہو عباس اون اکبر کو جا رہے ہیں سکینہ بی بی کہاں ہو عباس اون اکبر کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر سواری لاؤ رکاب تھامو امام تم کو بلا رہے ہیں سکینہ بی بی سمو سے گھوڑے کے ایک بچی لپٹ گئی بے قرار ہو کے وہ بنا کے ہاتھوں اپنی جھولا حسین اس کو جھولا رہے ہیں سکینہ بی بی نبی کے بیٹے کفر کے اقداس قرآن
قرآن سے نہیں ہے ناصر، نہ جانے کیسے یہ مسلمان قرآن پہ خنجر چلا رہے ہیں۔ سکینہ بی بی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، یہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے۔ سید ناصر جہل ابن سید منصور خان، نرجس فاطمہ بنت بدر حسین، سید حسن اختر ابن اختر حسین، سید ولی حیدر ابن محمد حنیف، سیدہ ممتاز بیگم بنت نصیر حسین، میرن ضیاء بنت سیدین، اشرف ول افضل حسین، قمر عالم بن محمد عالم، کنی زہرا بنت مظفر حسین، ممتاز غزنی بنت حاجی حسین، محمد عثمان خان ول عبد الکریم خان، ریاض فاطمہ بنت فیضل حسن، سید ساجد حسین ابن سید حامد حسین، سید حامد حسین ابن فیضل حسن، سید سرور حسین نقوی ابن سید غلام شکیل، سید ارشاد فاطمہ، سیدہ ارشاد فاطمہ بنت سید ساجد شاہ، ساجدہ بنت ہدایت حسین، ہدایت حسین بنت حامد حسین، فاطمہ بنت حسین، حسین بنت شیر شاہ، قمر عباس بنت علی حسین، عائشہ حسین بنت ابن بدر حسین، صفیہ بانو بنت علی شاہ، آصف رضا بنت اشرف، حسین عباس ابن اشرف حسین، فرید بانو بنت اشرف حسین، فروغہ ناز فاطمہ بنت ارشد حسین، سعدیہ اسلم بنت محمد اسلم، قمر عباس بن محمد اسلم، سریہ بیوی بنت قاسم شاہ، سکینہ بیوی بنت قاسم شاہ، نور حسین ابن برکت حسین شاہ، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے جو مدنی جن کے نام گئے ہیں ان تمام کے لیے کو اسلام رضوان الحمدللہ الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما غیر مثل النقول بما جاء بقدرته وردا وقدرات الحمان من نفوس عن الخان كل صفته واشهد ان لا اله الا الله شهادة ایمان واخلاص واذعان واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك محترم اور معزز سامعین، جیسا کہ عنوان آپ کے اوپر واضح ہے اور اس عنوان کا انتخاب بھی اسی لیے ہوا
کیونکہ ہم اسی عنوان کے مصداق کے اختیار کرتے ہیں، یعنی جس کی شان میں خدا رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا، جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خدا نے غدیر جیسے تپتے ہوئے صحرا میں رسول اکرم اور رسول جیسے رحمت للعالمین کے قافلے کو روکا، اور روکنے کے بعد جہاں بہت سے فضائل، بہت سی باتیں ہوئیں، وہیں پر ایک بات ایسی تھی کہ جس بات کے بعد امت مسلمہ کامیابی کی منزلوں کو طے کرنا ہے، وہ بات کون سی تھی؟ وہ بات ولایت علی ابن ابی طالب کا ذکر تھا، اور اس پیغام کو پہنچانا تھا جس کے لیے خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے نبی آپ کو یہ میرا حکم ہے، امر ہے کہ آپ پہنچا دیجیے۔ گزارش نہیں کی گئی، التماس نہیں کی گئی، بلکہ امر دیا گیا ہے کہ آپ اسے پہنچا دیجیے۔ پہنچایا رسول نے کیا؟ جیسا کہ آپ کے اوپر واضح ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو رسول خدا نے غدیر کے میدان میں پہنچایا۔ اب یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جسے ہم ولایت کہتے ہیں، اگر اس سے انسان متمسک رہا تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اگر اس عنوان کو چھوڑ دے تو انسان گمراہی کی منزلوں میں جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے، یہاں پر بیٹھ کر اگر علی کی فضیلت کے 2-3 جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو جائیں تو اس سے بڑا شرف نہ ہماری سماعت کے لیے کچھ ہے، نہ ہمارے ذہن کے لیے کچھ ہے، کہ رسول خدا کو جس شے کی تبلیغ کے لیے غدیر میں روکا گیا تھا، آج اسی سے تمسک اختیار کر کر ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ جس معراج پہ خدا بند عالم بندوں کو لانا چاہتا ہے۔ اگر علی کو دین سے نکال دیا جائے تو دین تو رہے گا، لیکن رسول کا دین نہیں بچے گا۔ لیکن اگر اسی دین میں علی ابن ابی طالب کو لا کے رکھا جائے تو پھر یہ دین معراج کی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب دین معراج کی منزلوں پہ پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دین کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ بھی کبھی میسن کی شکل میں آگے بڑھیں گے، کبھی قمبر بن کے ابھریں گے، کبھی مقداد بن کر ابھریں گے۔ لیکن اگر علی کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو دین میں لوگ تو رہتے ہیں لیکن ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، کبھی کوئی معاویہ بن کے ابھرتا ہے، کبھی یزید بن کر ابھرتا ہے، کبھی کوئی عمر سعد بن کر ابھرتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ کیونکہ دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے، وقت مضیق ہے، سیدھے سیدھے اپنی بات تک آتے ہوئے کہ ہم اپنے یہاں دیار میں فضائل مولائے کائنات سنتے ہیں اور ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم نے علی کی فضیلت، اگر اسی علی کی فضیلت اسی علی کے دیار میں بیٹھ کر ہم سنیں تو یہ خدا بند عالم سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمیں شکر کا سجدہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں علی کی محبت میں علی کے در تک پہنچایا، اور جو در علی پہ آ گیا وہ کامیاب کامران ہوتا ہے، اور جو در علی سے دور ہو جاتا ہے اس کی قسمت ہے اور وہ ہے۔ آئیے آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں ہیں کہ جو بیان کروں کہ جس میں چونکہ آپ ظاہر بن کر آئے اور زیادہ وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب تمام باتیں چھوڑتے ہوئے ہم جب زیارت کے لیے آئے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کی زیارت کو آئیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس زیارت سے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ آپ کسی بھی کام کو کریے تو پہلے آپ ایک شے ہے، ایک عنوان ہے، مشخص کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا، اس سے نقصانات یہ۔ آپ جب زیارت کے لیے تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کے دل میں یہ ہے کہ نجف جائیں گے عزیزان گرامی، خدا آپ کے دلوں میں محبت کو اور بڑھائے۔ ہر زیارت سے پہلے ہمارا ایک قصد ہونا چاہیے، ہماری ایک نیت ہونی چاہیے، اور نیت کے بعد نیت کیوں کر رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہم وہاں سے چلے اور نجف پہنچے، مولائے کائنات کے گھر تک پہنچے، ہم نے ایسے میں قدم رکھا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم کیوں وہاں گئے، اور جس کی زیارت ہم کر رہے ہیں اس کی زیارت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس لیے علی کی زیارت کرنے آئے ہیں کہ رسول کے وسیع ہیں؟ کیا ہم اس لیے علی کی زیارت کے لیے آئے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے علی کا ذکر کیا
یا یوں کہا جائے کہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو اپنی مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے ہم علی کی زیارت کر رہے ہیں. یا رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کی محبت اپنے دل میں رکھنا عبادت ہے، اس لیے ہم زیارت کے لیے آئے ہیں. عزیزان گرامی، حقیقتاً یہ جو جملہ ہے جو معصوم نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. امام ارشاد فرماتے ہیں، لیکن 3 حدیث ہے کہ جو میں ٹکڑے ٹکڑے آپ کے سامنے بیان کروں گا اور خط و دعا. امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کے جملے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے. ہم زیارت کے لیے اگر آئے ہیں تو ہم کیوں آئے؟ اب سنیے امام کیا ارشاد فرمایا. امام کہتے ہیں کہ جس نے میرے جد امیر المومنین کی زیارت کی. مولا کیسے زیارت؟ کہا عارفاً بحق، ان کے حق کو پہچان کر. 2 طرح کی زیارتیں ہوتی ہیں. ایک زیارت ہے کہ ہم گھر سے نکلے اور بس کر کے چلے. ایک زیارت وہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں سامنے والے کی عظمت کو پہچان. اور جب عظمت پہچان کر ہم زیارت کرنے جائیں گے تو ہمارا انداز بدلا ہوا ہوگا. میں چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آپ جب گھر سے کسی عظیم شخصیت کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، اس کا منصب کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اگر حکومتی آدمی ہے تو حکومت میں کون سا منصب اس کے پاس ہے، تو اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا کس عظمت کا حامل ہے تو آپ کا لہجہ بدلا ہوتا ہے، طریقہ بدلا ہوتا ہے، اسلوب بدلا ہوتا ہے. لیکن اگر اسی شخص کے سامنے آپ اس کی عظمت کو بنا پہچانے جائیں اب طریقہ مختلف ہو جاتا ہے. اسی شے کو معصوم نے سامنے رکھا. کہا دیکھو جب ہمارے جد کی زیارت ہو جاؤ. مولا کیسے؟ کہا عارفاً بحق، ہمارے جد کی جو معرفت ہے اس کو پہچانتے ہوئے. سوال یہ ہوتا ہے کہ عارفاً بحق کی معرفت ہے کیا؟ امام نے 3 جملے یہاں پر ارشاد بہت کہا. پہلی چیز اس شے کو جانتے ہوئے. بولا کس شے کو؟ کہ یہ جو امام ہے یہ واجب الطاعت ہے، یعنی ان کی اطاعت ان پر واجب ہے. کس کے سامنے ہم جا رہے ہیں؟ مولا کائنات کے. اب ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے امام ہیں کہ جن کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے. اور دوسری چیز پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب زیارت کے لیے جاؤ تو عارفاً بحق کا مطلب ہے کہ اس شے کا اعتقاد ہو کہ یہ خلیفۃ الرسول ہے بنا کسی چوچرا، بنا کسی خلل کے، مباشر رسول کے خلیفہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہا اچھا ایک چیز اور ہے. کہا کہ وہ یہ کہ ان کی امامت کے اعتقاد کے ساتھ جو ہم ان کی امامت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ ہمارے امام. پھر امامت ایسی ہے کہ جو واجب الطاعت ہے. پھر ان کو خلیفہ بلا فضل بنا کسی چوچرا کے اگر آپ مان کے چاہتے ہیں تب جا کر امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو انشاءاللہ آپ اس کے مصداق ہیں. امام نے کیا کہا کہ جس نے میرے جد کی زیارت کی ان کے حق کو پہچان کر. اب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حق کو پہچان کر تم زیارت کرو گے تو زیارت کا تمہیں صلہ کیا ملے گا. امام نے ایک صلہ عظیم اور یعنی ہم سب کی یہ دعا ہے کہ ہم اس صلے تک پہنچیں. امام نے کہا دیکھو جب اس انداز سے تم زیارت کرو گے تو گویا خدا بند عالم تمہیں 1,00,000 شہید کا ثواب عطا کرے گا. ایک شہید نہیں، 2 شہید نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 شہید. یعنی آپ شہداء کی عظمت کو جانتے ہیں. شہداء کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جب شہید کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو خدا بند عالم اس کے عوض اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں ایک شہید کی بات ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جد کی عظمت کو پہچان کر اگر تم زیارت کرو گے تو اللہ 1,00,000 شہداء کا ثواب تمہیں عطا کرے گا. اب آپ دیکھ لیجیے کہ خدا نے ہمیں وہ شرف عطا کیا اس وقت کہ ہم 1,00,000 شہداء کی منزلت یا ان کے ثواب تک پہنچنے کے حامی ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی بات. آئیے دوسری حدیث کی طرف چلیں. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جس نے میرے جد کی زیارت کی لیکن ذہن میں عارفاً بحق، حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرنا ہے. علی کو اس لیے نہیں کہ رسول کے خلیفہ آئے بس ختم ہو گیا، نہیں.
واجب الطاعہ ہے، ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، یہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اچھا جملہ روک کر کہوں گا کہ جب علی کو ہم واجب الطاعہ مانیں گے تو علی کے قول کو ٹھکرائیں گے نہیں، علی کی بات کا انکار نہیں کریں گے، اور علی کے افعال پہ بھی ہم اپنی نگاہ رکھیں گے کہ علی نماز شب پڑھتے تھے کہ نہیں۔ اگر علی رات میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ماننے والے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اگر علی نے کبھی اپنی نماز ترک نہیں کی تو ہم اگر واجب الطاعہ مانتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازوں کو ترک نہیں کرنا۔ یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے جد کی زیارت عارفاً بحق ہی، ان کے حق کو پہچان کر۔ اب سنیے گا، کہہ رہے کہ اگر زائر پیدل آئے تو ہر قدم پہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ یہ کس کی زیارت ہے؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ کہا کہ اگر آئے تو ہر قدم پہ عارفاً بحقی، آپ نجف جب جا رہے ہیں اپنے ہوٹل سے نکل کے امام کی عظمت کو پہچانتے ہوئے، تو ہر قدم پہ ایک حج اور ایک عمرہ۔ پھر امام کہتے ہیں کسی دن اگر پلٹ کے جب واپس آتا پیدل آ رہا ہے تو ہر قدم پہ 2 حج اور 2 عمرہ۔ صرف جانا نہیں ہے بلکہ آنے پہ بھی ثواب رکھا گیا۔ یہ ہے اب تیسری حدیث اور ختم ہوا۔ امام نے کیا کہا؟ پھر امام صادق علیہ السلام آگے بات کہتے ہیں کہ دیکھو جس نے میرے جد کی زیارت کی عارفاً بحق، ان کے حق کو پہچان کر، خداوند عالم نے اس کو کیا عطا کیا؟ ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ یہ تو بات ہو گئی، لیکن دوسرا جملہ اب امام کہتے ہیں کہ جس نے میرے جد کی زیارت کی، ان کے حق کو پہچان کر، خدا بند عالم اسے جہنم کے حوالے نہیں کرے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زیارت کے عوض میں خدا بند عالم نے ان کے زائرین کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کام کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے اس زائر کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی حدیث میں شہداء کا ثواب عطا ہو رہا ہے، دوسری حدیث میں آنا اور جانا حج اور حجین، 2 حج کا ثواب ہے، تیسری حدیث میں آتش جہنم سے محفوظ ہونے کی بات کی گئی ہے۔ یہ کس کی زیارت کا ثواب ہے؟ یہ علی بن ابی طالب کی زیارت کا ثواب ہے۔ اب عزیزان ایمان اگر آپ غور کر لیں تو اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے، اس کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کربلا بھی آپ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پر بھی نہ جانے کتنے ثواب ہیں، ہر قدم پہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن شرط ہے کہ اگر آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے تو اس کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ امام کے بعد شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم کربلا زیارت کو جاتے ہیں، کہ کیسے پتہ لگے کہ ہماری زیارت قبول ہے کہ نہیں؟ اب یہ صرف کربلا کی بات نہیں، ہم تمام کی بات کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ پلٹ کے آنے کے بعد یہ دیکھو کہ جو گناہ تم کرتے تھے اس میں کمی آئی کہ نہیں۔ اگر تمہارے اندر تبدیلی آئی ہے، برائی سے اچھائی کی طرف گئے تو سمجھ لینا کہ زیارت قبول ہو گئی، اور اگر تبدیلی نہیں آئی تو سمجھنا کہ صرف جانا اور آنا ہوا ہے، اس کے علاوہ زیارت نہیں ہو گئی۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنی حجت کے ذریعے بلکہ حجج کے ذریعے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم گنہگار تھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے در علی تک آئے، در حسین تک آئے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پھر پاک و پاکیزہ رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ اور یہ شرف جو اہل بیت کو خدا نے عطا کہ یوں ہی نہیں عطا کر دیا، بلکہ اس کے لیے قربانیاں دی۔ جیسا کہ آپ باقاعدہ جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی عطا کی، خدا نے اس کے عوض میں جو حسین ابن علی کو شرف عطا کیا، وہ بے شمار شرف عطا کیا۔ جس مہینے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ مہینہ محرم سے قریب ہوتا ہے، آپ کوفے سے ہو کے آئیں، کوفے میں آپ نے دل کھول کے جانا۔ جب آپ کوفے گئے تو آپ نے غور کیا کبھی کہ ہم جس جگہ پر آئے ہیں یہیں پر ایک ایسا سانحہ گزرا ہے کہ جسے تاریخ میں کربلا کے واقعے کے روایت کون سا سانحہ؟ وہ شہادت مسلم ہوتے ہیں۔
क्योंकि हम इस शहादत से बिल्कुल करीब हो गए हैं, लिहाजा यूँ लगता है कि 2 जुमले बस हमें खुदावंद आलम ने ये फजीलत अता की कि हम अपने गुनाहों को अहले बैत के दर पे आके इत्तिबा करके माफ़ करवा सकें। कभी गौर किया है कि अहले बैत को किन मसाइब व आयाम के बाद ये शरफ अता हुआ? अली का दर है, आग और लकड़ियाँ, बिन्ते रसूल हैं, लबों के मसीहे के जुमले हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौन्ना सुब्बत अलैया सुन्ना लिया। बाबा आपके बाद मुझ पे वो मुसीबतें पड़ी कि अगर मुसीबतें दिल पे पहुंची तो दिल मुझसे तारीफ होगा। तो क्या मसाइब व आराम का सिलसिला यहीं पर रुका? नहीं, असल मुश्तबा हैं कि जिन्हें ज़हर दवा से शहीद किया और तारीख जब और आगे बढ़ी है, करबला तक जब तारीख पहुंची है तो करबला ने वो मसाइब नक़ल किए हैं कि जिससे पहले ना इस तरह के मसाइब किसी ने देखे थे, ना इसके बाद ऐसे मसाइब देखे। अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय तारीख में ये लिखा है कि वो वक्त आया कि जब हुसैन इब्न अली का काफिला करबला से करीब हो रहा। आप कूफा गए, वहाँ पर आपने अमीरुल मोमिनीन का घर भी देखा, वहाँ आपने दारुल हमारा भी देखा, वहाँ पर आपने जनाब मुस्लिम के कब्र की ज़ियारत भी की, जनाब हानी के रोज़े पर भी गए, मस्जिद कूफा भी आप गए। ज़रा आप पलट के पुराने कूफे की तरफ चलते हैं कि तारीख ये लिखती है कि चलते चलते हुसैन इब्न अली का काफिला एक मंजिल पे रुका। ये वो रास्ता था कि जहाँ करबला और कूफे का रास्ता आके मिलता था। हुसैन ने अपना खैमा करीब भी लगवाया। तारीख ये लिख रही है कि न जाने क्या वजह थी कि हुसैन इब्न अली उस रास्ते की तरफ मुसलसल निगाह किए हुए थे कि जो रास्ता कूफे से होकर आता था। शायद हुसैन किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जैसे ही हुसैन इंतज़ार कर रहे हैं, एक मरतबा मक्तल ने बढ़कर लिखा कि कूफे की तरफ से गर्द नमूदार हुई। जैसे ही गर्द नमूदार हुई, क्या देखा कि उधर से 2 सवार चलते आ रहे हैं। हुसैन इब्न अली ने अपने साथियों को भेजा कि जाओ ज़रा इनको मेरे करीब लेकर आओ। तो 2 जुमले आपके सामने बयान करूँगा। कूफा आपकी निगाहों के सामने है, बस उससे मुर्तबित होकर बयान करना चाहिए कि जब वो करीब आए, एक मरतबा हुसैन इब्न अली ने उनसे पूछा कि ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा मौला हम कूफा से चले आ रहे हैं। अच्छा कूफे से आ रहे, ये बता दो कूफे के हालात कैसे हैं? अब वो खामोश हो गए। मौला ने तड़प के पूछा ये बताओ मेरे भाई मुस्लिम की कोई खबर है कि नहीं? वो चाहने वाले थे इमाम के, अपने सरों से अमामा फेर के जुमला कहते हैं मौला अगर गोशाए तन्हाई में चले तो हम कुछ बयान करें। इमाम ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे असहाब हैं, ये मेरे मोतमद हैं, जो बयान करना है इनके सामने कहो। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जैसे ही इमाम का ये जुमला अदा हुआ, अब उन्होंने अपने रुखसारों पे तमाचे मारे। कहा मौला मुफस्सल नहीं, बस एक जुमला कहना का दिल चाहता है। कहा क्या हुआ? कहा मौला जब हम कूफे से चले थे तो दिल हिला देने वाला मंजर निगाहों के सामने था। कहा क्या? कहा मौला मुस्लिम और हानी के पैरों में रस्सियां थी और कूफे की गलियों में कशा कशा फिराया जा रहा था। अभी इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम की खबर शहादत सुनी। तारीख ने लिखा है कि हुसैन चीख मार के रोए हैं और उसके बाद हुसैन पे गशी तारी हो गई। जब गशी से फाका हुआ, हुसैन खैमे में तशरीफ लाए, जनाब मुस्लिम की यतीमा को करीब बुलाया। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, करीब बुलाया, अपने जानू पर बिठाया, सर पे दस्ते शफकत फेरने लगे। हमारे यहाँ जब बच्चे छोटे होते ना उनको कोई इल्म नहीं होता, लेकिन ये खानदान रिसालत के बच्चे थे। जैसे ही हुसैन ने सर पे दस्ते शफकत फेरना शुरू किया, एक मर्तबा अपने चचा का चेहरा देख के जुमला तड़प के कहती है मौला मेरे बाबा की खैर तो है। बस जैसे ही नन्हे लबों ने इन जुमलों को अदा किया, एक मर्तबा हुसैन बेसाख्ता रोते हुए बस एक बात कहते हैं बेटा गम न करो, अगर तुम्हारा बाबा इस दुनिया में नहीं है तो मैं हुसैन इब्न अली तुम्हारे बाबा की जगह हूँ। बस जैसे हुसैन ने ये जुमला अदा किया, दिल तड़प के जुमला कहता मौला आप जनाबे मुस्लिम की बच्ची के सर पे दस्ते शफकत तो फेर गए हैं, लेकिन जरा ख्याल रखिएगा सकीना आस पास न हो। अरे अगर आपकी शहादत के बाद सकीना के सर पे दस्ते शफकत फेरने वाला कोई ना होगा तो बच्ची तड़प के कभी आपको बुलाएगी, कभी चचा को आवाज देगी। और यही हुआ जब हुसैन की शहादत के बाद जालिम ने तमाचा मारा, सकीना ने फरात का रुख करके आवाज दी अम्मू कहाँ